ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اسم اعظم۔ دوستوں، ہم بچپن سے ہی اپنے بزرگوں سے اسم اعظم کی تلاش پر بہت کچھ سنتے تھے۔ سوچا اس بارے میں معلومات آپ سے بھی شیئر کی جائے۔ دوستو، اسم اعظم کی تلاش کیا ہے؟ کیا اس سے کے ورد سے بگڑے کام بن جاتے ہیں؟ اسم کے معنی نام ہے اور اعظم کے معنی ہے مرتبے والا۔ بڑا نام تو اللہ پاک کا ہی ہو سکتا ہے۔ اسم اعظم پر ہمیشہ لوگ ایسے بات کرتے ہیں جیسے یہ ایک پہیلی ہے یا یہ ایک بہت بڑا راز ہے، اور یہ کوئی ایسا نسخہ ہے جسے پڑھ کر لوگ آسمانوں کی سیر پر بھی جا سکتے ہیں، یا پھر بڑے بڑے کام کرنے کی پاور مل جاتی ہے۔ لیکن لوگوں میں ایک تشنگی بھی پائی جاتی ہے کہ کوئی تو ہمیں اس کے بھید بتائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اس میں ذات ہی اسم اعظم ہے، یعنی اللہ پاک کے نام ہی اسم اعظم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسم اعظم کے بارے میں کچھ بتایا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کی تلاش بندے پر ہی چھوڑ دی گئی ہے، یعنی اسم اعظم کو پردے میں رکھا تاکہ ہم اسے خود ڈھونڈیں، ٹھیک اسی طرح جس طرح ہم شب قدر کو تلاش کرتے ہیں۔ اسم اعظم وہ سبق ہے جسے انسان تلاش کرتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک تمہیں وہی ملتا ہے جس کے لیے تم کوشاں رہتے ہو۔ تو دنیا میں ایسے بندے اور بندیاں ہیں جو مالک کی رضا کے لیے اسے پانے کی کوشش کرتے ہیں، در بدر ہو کر بھی اس کی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ زمین میں، ریگستانوں میں، پہاڑوں پر مالک کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ انہیں رب تعالیٰ ایسا اسم اعظم عطا کرتے ہیں جو ان کے دل اور نگاہ کو اتنی قوت بخش دیتا ہے کہ باقی تمام آنکھیں تو آپ کو ایک حد تک دکھاتی ہیں، مگر دل کی نگاہ آپ کو اتنی قوت بخش دیتی ہے کہ وہ آپ کو عرش کے پیچھے لے جاتی ہے اور پھر عرش والے کا دیدار کراتی ہے کہ کون کائنات کو چلا رہا ہے، کون بیج کو پھاڑ رہا ہے اور کون پودا نکال رہا ہے، اور سورج کس طرح طلوع ہو رہا ہے اور کس طرح غروب ہو رہا ہے۔ دوستو، اسم اعظم کی بجائے جسم اعظم بنانے کی فکر کریں، یعنی جسم کا ہر اعضا اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائے، پھر اللہ پاک کا جو بھی صفاتی نام لیں وہ اسم اعظم میں فٹ ہو جائے۔ دوستو، اسم اعظم کے لیے ایک جیسا نہیں ہے، ہر کسی کے لیے یہ مختلف ہے۔ جسم کو اسم اعظم بنا لیں تو قرآن کا ہر لفظ اسم اعظم ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب آپ کو اسم اعظم حاصل ہو جائے گا تو آپ پر زندگی کی ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی، بس ہر دروازہ کھلتا ہی چلا جائے گا۔ لیکن ناظرین، آنکھ کا بند ہو جانا ہی آنکھ کھلے ہونے سے زیادہ بہتر ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں مر جانا انسان کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ مولا علی نے بھی ایسے ہی فرمایا ہے کہ میں نے نبی پاک سے سنا ہے، اصل زندگی انسان کے پیدا ہونے سے شروع نہیں ہوتی بلکہ آنکھ بند ہونے سے شروع ہوتی ہے، یعنی موت کے بعد۔ موت کے بعد آنکھ کا کھلنا، یعنی ایسی آنکھ کا کھلنا پھر جسے کبھی موت نہیں آتی۔ اصل انعامات کا دریچہ آپ کی موت کے بعد ہے، اور زندگی تو ایک امتحان گاہ ہے، لیکن یہ درجات عمل کے حساب سے ملتے ہیں۔ مثلاً سود نہیں کھایا، حرام نہیں کھایا، اللہ کو ناراض نہیں کیا اور مخلوق خدا پر رحم کھایا، اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور آل پاک سے محبت کی، بس ان کے لیے یہ کائنات آسان ہے اور ان کا حساب بھی آسان ہے۔ دوستو، گہرائی سے سوچیں تو اسم اعظم ایک تاثیر بھی ہو سکتی ہے جو آپ کے اندر ہی پھوٹتی ہے اور اندر ہی مکمل ہو جاتی ہے۔ اسم اعظم انسان اپنی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ
جسے اللہ پاک چاہیں یہ اسے ہی حاصل ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ پاک کے تمام نام ہی اسم اعظم یعنی اللہ کی پہچان کا علم رکھتے ہیں۔ بندہ جس نام کو سچے من سے پکارے وہی اسم اعظم بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں وہی صفت بندے پر ظاہر ہونے لگتی ہے جس نام کا وہ ورد کرنے لگتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام خزانوں کی چابیاں تمہیں عطا کر دی ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ کے تمام نام ہی اس کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ آپ کو جس خزانے کی ضرورت ہے اس چابی کو لگائیں اور تالا کھول لیں۔ تو ہر مشکل کے لیے یا باسطو کا ورد کریں، ذلت میں یا ذوالجلال والاکرام کا ورد کریں، دولت کے لیے یا غنیوں وغیرہ۔ ایک جگہ پر حضرت غوث پاک نے فرمایا ہے، جب تو اللہ کا نام ایسے لے کہ تیرے دل میں کوئی اور نام ایسے نہ ہو تو یہ اسم اعظم ہے۔ مگر یہ سب اتنا آسان نہیں۔ اندر سے بالکل زیرو ہو جاؤ، انر وائٹ بے داغ پیپر کی طرح ہو جائے، ذات کی نفی اتنی ہو جائے کہ آپ کا دل اندر سے ایک صحرا کی طرح ہو جائے، یعنی دور تک خالی نظر آئے، اس میں صرف ایک چراغ چل رہا ہو، اللہ کی یاد کا چراغ، تب کوئی بات بنے گی۔ حضرت امام حسین کے جسم اطہر سے ایسا خون بہا تھا جو اسم اعظم کا حامل تھا۔ اسم اعظم 73 حروف ہیں، اور حضرت عیسیٰ کو محض 2 حروف عطا ہوئے تھے جن سے وہ مردوں کو زندہ کرتے، کوڑ کے مریضوں کو شفا عطا کرتے اور پرندوں کو زندہ کرتے تھے، اور انہیں مسیح اللہ کا خطاب عطا ہوا۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8 حروف کا علم عطا ہوا اور آپ خلیل اللہ ہو گئے، لیکن تمام 73 حروف کا علم حضرت علی اور آل پاک کو عطا ہوا۔ اس سے اندازہ کریں کہ ان کی پاور اور رسائی کہاں تک ہوگی۔ وصال کے قبل مولا علی نے فرمایا کہ میں ابھی زندہ ہوں، مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے رستے پہچانتا ہوں۔ غور کریں، انسان خود اللہ پاک کی ذات و صفات کا مظہر ہے، لیکن انسان خود کو اعظم نہیں بنا سکتا، اس کے لیے خود کو فنا کرنا ہوتا ہے، فنا ہو کر ہی بقا حاصل ہوتی ہے۔ دوستو، نفس کا رحمانی ہونا ضروری ہے۔ ہر اسم ایک جسم رکھتا ہے۔ جب کسی اسم کا ذکر کثرت سے کیا جائے تو اس کی صفات ذاکر میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے نفس کو صاف رکھیں، پازیٹیو رہیں، اللہ والوں کے بارے میں اسٹڈی کریں، ان کی لکھی ہوئی تحریریں پڑھیں۔ ناظرین کرام، سورج اگر ڈوب جائے تو ستاروں سے مدد حاصل کریں، اللہ والوں کی تحریروں سے مدد حاصل کریں۔ بے شک ہر روز ایک صفحہ ہی پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کو ہدایت کے ساتھ ساتھ منزلیں بھی طے ہوں۔ جبکہ ہم نے پہلے بات کی، ہر انسان کے لیے اسم اعظم الگ الگ ہوتا ہے۔ ایک اسم اعظم ہر کسی پر کام نہیں کرتا۔ اپنا اسم اعظم تب ملتا ہے جب رب کی پہچان ہو جاتی ہے۔ جسے اپنا اسم اعظم عطا ہو جاتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جسے معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے اسے منہ سے اللہ اللہ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن یہ مقام عام انسان کا نہیں بلکہ صرف ولی کامل کا ہوتا ہے۔ کامل انسان کی ذات ہی اسم اعظم ہے، تو اپنی ذات کو ہی کامل کرنا ہوگا، خود کو مٹا دینا ہی اسم اعظم ہے۔ انسان کی میں ہی اس کی دشمن ہے، جو میں سے باہر آ گیا وہی اپنے مقصد کو پا گیا، وہ خود ہی اسم اعظم ہو گیا۔ ناظرین کرام، اس ٹاپک کو بار بار سننے سے بات اور بھی واضح ہوتی چلی جائے گی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔